اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین وسیق ہانکے جائیں گے الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے الی جہنم جہنم کی طرف زمرہ گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا جب آئیں گے اس کے پاس فتحت کھولے جائیں گے ابوابہا اس کے دروازے وقال اور کہا جائے گا لہم ان سے خزنتہا اس کے چوکیدار ان سے کہیں گے اس کے دروغہ جو ہیں وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول پیغمبر منکم تم میں سے یتلون جو پڑھتے تھے علیکم تم پر آیاتی نشانیاں ربکم تمہارے رب کی وینذروا اور وہ ڈراتے تھے تمہیں وینذرونکم اور وہ تمہیں ڈراتے تھے لقاء یومکم لقاء ملاقات یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے قالوا تو کہیں گے بلا کیوں نہیں ولیکن اور لیکن حقت ثابت ہوئی کلمۃ العذاب عذاب کی بات علی الکافرین کافروں پر کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو گیا تو اس لیے کہ کفر کی بھی 20 اقسام ہیں اور اسی لحاظ سے ان کافروں کی قیامت کی دن گروہ بندی کی جائے گی ان کی گروہ بندی کرنے کے بعد انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا جیسے ان مجرموں کو جو عدالت کے فیصلے کے بعد واقعی مجرم ثابت ہو جاتے ہیں زنجیر ڈال کر جیل خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے اور جس طرح ان مجرموں کے جیل خانے پہنچنے پر جیل کا پھاٹک کھول دیا جاتا ہے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اسی طرح کافروں کے گروہوں کے جہنم کے پاس پہنچنے پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جب وہ گروہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جہنم کے داروغے یا اس کے جو سپریڈنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے ملامت کے طور پر ان سے پوچھیں گے ارے کم بختو تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہیں آج کے حالات سے خبردار کرنے یا ڈرانے کے لیے نہیں پہنچے تھے تو مجرم جواب دیں گے آئے تو تھے مگر ہماری بدبختی اور نالائکی ہے کہ ہم نے انہیں سچا نہ سمجھا جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہمیں مل کر رہے گی لیلا کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہو فیہا اس میں تم ہمیشہ رہو گے فبئس پس برا ہے مثوی المتکبرین تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بری جگہ ہے تو اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول حق کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ تکبر ہے یا اپنا نفس ہوتا ہے کہ جو حق کو قبول نہ کرنے کی دوسری بھی وجوہات اسی میں آ جاتی ہیں جیسے کہ ابلیس کا بھی اصل جرم کیا تھا تکبر ہی تھا اگرچہ اس نے بھی اپنے موقف کی حمایت میں کئی دلائل پیش کیے تھے اور اسی طرح کافر قبول حق سے انکار کی بھی کئی وجوہات بتائیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں اللہ کے عذاب کو چیلنج کریں اور ان سب کی تہ میں یہی تکبر ہوتا ہے اور یہی انسان کا نفس ہی کام کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ سب جرموں سے بڑا جرم ہے اس لیے تمام گروہوں سے الگ الگ جرائم کا نام لینے کے لیے صرف اس جرم کا نام لیا گیا جو سارے گروہوں میں بطور مشترک پایا جائے گا یعنی سب میں مشترک ہوگا تکبر تو اس لیے تکبر کا یہاں ذکر کیا تکبر کرنے والوں کا یہ برا ٹھکانہ ہے وسیقہ اور ہانکے جائیں گے الذین وہ لوگ جو اتقوا جو ڈرتے تھے ربہم اپنے رب سے الی الجنت ہی جنت کی طرف زمرہ گروہ گروہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب آئیں گے ان کے پاس وفتحت اور کھول دیے جائیں گے ابوابہا اس کے دروازے وقال اور کہیں گے لہم ان کے خزنتہا ان کے جو خزانچی یا یہاں پہ مانا چوکیدار یا ان کے داروغے کیا کہیں گے سلام سلامتی ہو علیکم تم پر طب تم خوشحال ہوئے تم فادخلوہا پس تم داخل ہو جاؤ خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ تو اب اہل جنت کو وہاں مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے کہ وہ اپنی اپنی وسیع و عریض الاٹ شدہ جنت میں جس جگہ کو اپنے حالات کے موافق سمجھیں گے وہاں رہیں گے کیونکہ تبوّأ کا لفظ ایسی رہائش پر استعمال ہوتا ہے جہاں کی آب و ہوا اور ماحول رہنے والے کی طبیعت کے موافق ہو اور سازگار ہو تو اس جملے کی نسبت متقین کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے یہ بات کہیں گے فرشتوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کیا کہ سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو تم اچھے رہے تم خوشحال رہے وقالوا اور وہ کہیں گے حمد و تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے الذی جو صدقنا جس نے سچ کہا ہم سے وعدہ جس کا اپنا وعدہ سچا نکلا واورثنا اور ہم وارث ہو گئے یا ہمیں وارث بنایا گیا اور زمین کا کون سی زمین جنت کی زمین کا وارث بنایا گیا نتبوأ جگہ پکڑتے ہیں ہم من الجنتی جنت میں حیث نشاء جہاں سے ہم چاہیں فنعم پس بہت اچھا ہے اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر عمل کرنے والوں کا ثواب بہت اچھا ہے یہاں پر فرمایا کہ اہل جنت کو وہاں مالکانہ حقوق ملیں گے اپنی اپنی وسیع
اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے اپنی کارگزاری کے مطابق ان کو ان کی جو جگہ ہے جنت میں وہ ان کو سپورٹ کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کو زمین، جنت کی زمین کا وارث بنایا جائے گا۔ اور پھر ان سے کیا کہا جائے گا کہ یہ عمل کرنے والوں کا بدلہ جو ہے یہ خوب اچھا بدلہ ہے۔ وَتَرَى، اور دیکھے گا ملائکہ فرشتوں کو، حافین گھیرے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربہم اپنے رب کی، وقضی اور فیصلہ کیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وکیلا اور کہا جائے گا، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو کیا ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے میدان حشر میں نزول فرمائے گا، اس وقت فرشتے اللہ کے عرش کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان علی الرؤوس الاشہاد یعنی انصاف پر مبنی فیصلہ فرما چکے گا، تو ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کا نعرہ بلند ہوگا، اور اسی نعرہ تحسین پر اللہ تعالیٰ کا دربار برخاست ہوگا۔ پھر تمام لوگوں کو ان کے فیصلے کے مطابق ان کے ٹھکانوں پر بھیج دیا جائے گا۔ تو واضح رہے کہ یہ دن موجودہ دن رات کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المؤمن۔ حامیم، تنزیل اتارنا، کتاب ہی اس کتاب کا، من اللہ کی طرف سے، عزیز العلیم جو غالب ہے، علیم جاننے والا ہے، غافر الذنب بخشنے والا گناہوں کو، وقابل التوب اور قبول کرنے والا توبہ کا، شدید العقاب عذاب کا سخت کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول صاحب انعام کو اور صاحب کرم ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے، الیہ اسی کی طرف مصیر لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اس صورت کی تمہید ہے، جن میں مکہ کے حالات موجودہ اور حق اور باطل کے جھگڑوں کا ذکر بھی آ گیا، اور اس کتاب کے نازل کرنے والے کی چند متعلقہ صفات بھی اس انداز میں بیان کی گئی کہ جیسے اس میں تمام صفات بیان کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ مطلب کہ کفار کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ یہ جو کلام اللہ، یہ جو کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری اپنی ہی بنائی گئی کتاب ہے۔ آغاز میں ہی فرما دیا کہ یہ کتاب کسی کمزور ہستی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو کائنات کی ہر شے پر غالب ہے، تمہاری ہر طرح کی کوششوں سازشوں کو جاننے والا ہے، اپنے کلمے کو سربلند اور نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے کا براہ راست پورا علم رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب میں اے کفار مکہ جو خبریں بھی دی گئی ہیں سب درست ہیں، یقینی ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو بہت سے گناہ از خود ہی بخشتا رہتا ہے۔ چوتھی صفت یہ کہ کافر توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کی توبہ قبول کر کے ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اس صفت کا تعلق صرف نو مسلم سے نہیں، نئے مسلمانوں سے نہیں، بلکہ جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پانچویں صفت کیا بیان کی کہ وہ اپنے باغیوں کو سخت سزا دے کر ان کی اکڑی ہوئی گردنیں توڑ بھی سکتا ہے، چاہے وہ یہ عذاب دنیا میں دے یا آخرت میں دے۔ اس کی چھٹی صفت یہاں جو بیان ہوئی وہ یہ کہ وہ کشادہ دست ہے، ہر وقت انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے، اس سے اپنے نافرمانوں کو بھی محروم نہیں فرماتا۔ اتنی صفات بیان کرنے کے بعد اب دو بنیادی جھگڑوں کی حقیقت بیان فرما دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان مسائل چل رہے تھے، جو جھگڑے چل رہے تھے۔ ان میں سے پہلا یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، باقی تمام معبود جھوٹے، باطل اور بیکار ہیں، اور دوسرا یہ کہ آخرت کا قیام یقینی ہے اور تم سب جو ہو اسی کے حضور تمہیں پیش ہونا ہوگا۔ ما یجادلو نہیں جھگڑتے، فی میں آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں، الا مگر الذین وہ لوگ جو کافروا جو کافر ہوئے، فلا یغررک بس نہ فریب میں ڈالے آپ کو، تقلبہم پھرنا ان کو، فی البلاد شہروں کے بیچ پھرنا ان کو آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں سے حالات حاضرہ پر تبصرہ شروع کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو اللہ کی آیات کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کے اعتراضات کر کے شکوک پیدا کرتے ہیں، کبھی اسلام کی راہ روکنے کے لیے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، کبھی سازشیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ ہم اگر جھوٹے ہوتے تو اب تک ہم پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں کو تاحال صحیح و سلامت بچے رہنا، زمین میں دندناتے پھرنا تم لوگوں کو اس وہم اور دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔
कज़्ज़बत झुठलाया था क़ब्लहुम पहले उनसे कौम नूह नूह के कौम ने वल अहज़ाब और ग्रोहों ने मिन बादिहिम उनके पीछे वहम्मत और कसद किया इरादा किया कुल्लु उम्मतिन हर उम्मत ने बिरसूलिहिम अपने पैगंबर के साथ लिया अख़ुज़ूहु ताकि पकड़ लें उसको वजादलू और वो झगड़ा करते थे बिलबातिली झूठी बात में लियुदहिज़ू ताकि वो डगमगा दें ताकि वो ज़ाइल कर दे बिल हक़ हक़ उसके साथ फ़अख़ज़तहुम तो अच्छा लियुदहिज़ू ताकि वो ज़ाइल कर दें हक़ को उससे हक़ को ज़ाइल कर दें फ़अख़ज़तहुम बस पकड़ लिया मैंने उनको फ़कैफ़ पस क्यों कर कान हुआ इक़ाब मेरा अज़ाब फिर कैसा रहा। अहज़ाब हज़ब की जमा है और इससे मुराद ऐसी जमातें गिरोह या पार्टियां हैं जिनमें सख्ती और शिद्दत पाई जाए और आपस में वो हम ख्याल हों उनका मकसद इक़्तिदार में अमल दखल हासिल करना हो या इससे चिमटे रहना हो या इससे मुराद वो अक़वाम साबका भी हैं जिन पर रसूलों की दावत को झुटलाने की बिना पर अल्लाह का अज़ाब आया था। तो अब ये कुफ़ार मक्का इसलिए अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकते कि इनसे पहले कई कौमें इस जैसी गुजर चुकी हैं। मसलन कौम नूह है, उसके बाद कौम आद, समूद, इब्राहीम, कौम लूत, कौम फ़िरौन वगैरह आले फ़िरौन। तो ये सब लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे, आखिरत के दिन के मुनकिर थे। फिर जब हमारे रसूल इनके पास आए तो इन्होंने सिर्फ उन्हें झुटलाने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उनके दर पे हो गए, उन्हें कत्ल और रजम की धमकियां देने लगे, उनके खिलाफ साजिशें तैयार करने लगे। गर्ज ये कि उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए वो अल्लाह के दीन को क्या कर सकते थे, मिटा सकते थे। तो अंबिया की दावत को, उनके इत्तबा करने वालों को कुचल देना उनका असल में था कि वो उनको कुचल डालें। फिर जब उन पर मेरा अज़ाब आया, अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो देख लो उनका क्या हशर हुआ। क्या इन कौमों का कोई नामो निशान नज़र आता है? आज वो कहीं दंदनाते दिखाई दे रहे हैं। और इन मुशरिकीन मक्का ने भी इसी डगर पर जो चलना शुरू कर दिया है, तो फिर ये मेरी गिरफ्त से कैसे बच सकते हैं। गोया इस आयत में अल्लाह ने कुफ़ार मक्का को तारीख़ी शवाहिद की रोशनी में उनके अंजाम से खबरदार किया है। वक़ज़ालिका और इसी तरह हक़्क़त साबित हुई कालिमतु बात रब्बिका तेरे रब की अलल्लज़ीना उन लोगों पर काफ़र जो काफिर हुए अन्नहुम ये कि वो अस्हाबुन नार आग के रहने वाले हैं। ऐसे मुनकरीन हक़ के मामले में एक तो ये बात हक़ साबित होकर रहती है कि अल्लाह उन्हें ऐसा कुचल के रख देता है कि उनका ज़मीन में दंदनाना मौकूफ़ हो जाता है और ये सज़ा तो उन्हें दुनिया में मिलती है। दूसरी ये बात हक़ साबित होती है कि आखिरत में उन्हें जहन्नुम के अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। अल्लज़ीना वो लोग जो यहमिलूना जो उठा रहे हैं अर्श को वमन हौलहु और जो कोई इसके इर्द गिर्द है, जो सब बेहोना पाकी बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दी तारीफ़ के साथ रब्बिहिम अपने रब की, व युमिनूना और वो ईमान लाते हैं भी इसके साथ, व यस्तग़फिरूना और बख्शिश मांगते हैं लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए आमनू जो ईमान लाए। रब्बना ए हमारे रब वसिअता समा लिया तूने कुल्ल शै हर शय को रहमतन रहमत से व इल्मन और इल्म से फ़ग़फ़िर पस बख्श दे लिल्लज़ीना उन लोगों को ताबू जिन्होंने तौबा की वत्तबऊ और पैरवी की सबील का तेरी राह की वक़ीहिम और बचा उनको अज़ाबल जहीम दोज़ख के अज़ाब से उन्हें बचा ले। तो अर्श के उठाने वाले उसके पास के फ़रिश्ते अपने रब की तस्बीह और हमद के साथ यानी तस्बीह और हमद साथ साथ करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और कहते हैं कि हमारे परवरदिगार तूने हर शय को अपने बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, फिर बस इन्हें बख्श दे तो जो तौबा करें तेरी राह की पैरवी करें तो उन्हें दोज़ख के अज़ाब से भी बचा ले। तो इन दंदनाने वाले कुफ़ार मक्का के मुकाबले में दूसरी तरफ मुसलमान थे जिन पर काफिरों ने ज़िंदगी तंग कर रखी थी। इसी वजह से कुछ मुसलमान जो थे वो मक्का को खैर बात कहकर हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए थे। तो उनकी तसल्ली और दिलजोई की खातिर अल्लाह फरमा रहे हैं तुम परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे हक़ में तो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और उनके आसपास रहने वाले सब के सब दुआ के लिए हाथ बुलंद किए रहते हैं और अल्लाह की हम्द व सना और उसका वजीफ़ा और रूहानी खुराक है कि साथ ही वो तुम्हारे लिए वो दुआएं करते रहते हैं। चूँकि फ़रिश्ते वही कुछ करते हैं जो अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता है, जिससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ने उन्हें ये हुक्म दिया है कि वो मोमिनों के हक़ में दुआ और इस्तग़फ़ार करते रहा करें। उसके बाद है कि उनका अल्लाह पर ईमान इस लिहाज से मजबूत है कि वो अल्लाह ताला के करीब रहते हैं। उन अर्शों की सब हमदर्दियाँ, अर्श वालों की सब हमदर्दियाँ ज़मीन वाले मोमिनीन के साथ हैं, जिससे नतीजा ये निकलता है कि ईमान का रिश्ता ना सिर्फ ये कि जोग्राफियाई हदूद का पाबंद नहीं बल्कि अर्शों और फ़र्शों सबको एक रिश्ते में मुंसलिक करता है। उसके बाद फरमाया
کہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، یعنی تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ تو اپنے بندوں کے سارے حالات، ان کے گناہوں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے تو واقف ہے، تو تیری رحمت سے بڑھ کر وسیع ہے، تو لہٰذا جو لوگ توبہ کر چکے، تیری راہ پر گامزن ہو چکے، تو ان کے گناہ معاف کر کے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، اور داخل کر ان کو جناتی، بہشتوں میں، عدن التی، ہمیشہ رہنے کی ہیں جو، التی جو، وعدتہم، وعدہ کیا تو نے ان کو، ومن صلح، اور جو کوئی نیک ہو، من آبائہم، ان کے باپوں میں، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں، وذریاتہم، اور ان کے اولاد میں، انکا، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگرچہ دوزخ کے عذاب سے بچ جانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ خالصتاً اللہ کی مہربانی، اس کے فضل سے ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا تو یہ اللہ کا دوسرا بڑا انعام اور اس کی مہربانی ہوگی۔ تو واضح رہے دوزخ کے عذاب سے بچ جانے کا یہ لازمی نتیجہ نہیں کہ اسے جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا۔ اصحاب اعراف دوزخ کے عذاب سے تو بچا لیے جائیں گے، لیکن وہ جنت اور دوزخ کے ایک درمیانی مقام اعراف میں ہوں گے، اور اس بات کے منتظر بیٹھے ہوں گے کہ کب ان پر اللہ کی مہربانی ہوگی، انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ تو آخرت میں ہر شخص کو بس اپنی فکر لاحق ہوگی، نہ باپ بیٹے کی طرف توجہ دے سکے گا، نہ بیٹا باپ کی طرف، کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ پھر جب فیصلے کے بعد نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ان کے کئی درجات ہوں گے، تو اس وقت بعض لوگوں کو اپنی بیویاں، اپنی اولادوں کی یادیں آنے لگیں گی۔ ان کی بیویاں بیٹے بھی اگرچہ اہل جنت میں ہوں گے لیکن ان کے درجات نچلے ہوں گے، یعنی وہ اپنے والدین کے درجے کے برابر صالح نہ ہوں گے۔ تو اللہ اپنی خاص مہربانی سے ان فرشتوں کی دعا کی وجہ سے جو اس نے خود ہی فرشتوں کو سکھائی ہوگی، ان کم درجے والی اولاد کو اونچا درجہ عطا کر کے ان کے والدین سے ملا دے گا۔ اس طرح بیویوں کو بھی ان کے شوہروں سے ملا دے گا، اور سارا کنبہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا بشرطے کہ وہ جنت میں ہوں۔ واقعہم، اور بچا ان کو سیئات، برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جس کو بچا لیے تو نے برائیوں سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتا، پس تحقیق مہربانی کی تھی انہیں اس پر، وذالک، اور یہ هو الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے، بڑی کامیابی ہے۔ تو سیئات کے تین معنی ہیں، ایک غلط عقیدے، بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال، دوسرے گمراہی اور اعمال بد کا وبال، اور تیسرے آفات، مصائب اور تکلیفیں، چاہے وہ دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی ہوں، عالم قیامت کی ہوں۔ یہاں تینوں قسم کی برائیاں مراد ہیں۔ تو روز محشر کی برائیوں سے مراد اس دن کی ہولناکی، انتہائی تپش، شدت پیاس، اپنے محاسبے کا خوف، مجرمین کی برسر عام رسوائی وغیرہ سب شامل ہیں۔